حدیث میں ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق کو بہت برا بلا کہتا ہے، بہت برا گٹیاں الفاظ استعمال کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہا ہے، اور ادھر پیغمبر بھی بیٹھا ہے، یہ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ ابو بکر صدیق کو بہت غلیظ اور بری باتیں بتا رہا ہے، گالیاں بکتا ہے، پیغمبر بھی سنتا ہے، خاموش ہے، ابو بکر صدیق بھی سنتا ہے، خاموش ہے۔ انسان کا کبھی کبھی وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، انسان بے صبر ہو جاتا ہے، جب کسی کی بہت زیادہ کڑوی باتیں سن لیتا ہے تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی تو انسان ہے، اس کو بہت سن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے، ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے ہنس رہا ہے۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے تنگ ہو گئے، آخر میں صدیق اکبر نے اس آدمی کے ایک دو جملوں کا جواب دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے ہنس رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے سے بھر گئے، اچانک وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق فوراً جا کے پیغمبر سے چمٹ گئے، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جب وہ بندہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، بری باتیں بتا رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے، جب میں نے ایک دو جملوں کا جواب دے دیا اور آپ ناراض ہو کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کے جواب سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ تجھے گالیاں بری باتیں بتا رہا تھا، اسی وقت اللہ نے آسمان سے ایک فرشتہ بھیجا تھا، وہ آپ کی دفاع کر رہا تھا اور اس کی مذمت کر رہا تھا۔ آپ کی طرف سے وہ ملائکہ اور فرشتہ جواب دے رہا تھا۔ مجھے اس پہ ہنسی آ رہی تھی کہ فرشتے کو ابو بکر صدیق کی طرف جواب دے رہا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا جو آدمی آپ کی کردار کشی کرتا ہے نا، آپ کی برائی کرتا ہے، خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حوالہ کر دو، پھر تو جواب نہ دینا، اللہ فرشتہ بھیجے گا، آپ کے سزا، آپ کا بدلہ فرشتہ اسے لے لے گا۔ ہم تو خود اپنے انتقام خود لے رہے، جی انہوں نے میرے پیچھے ایسے باتیں کی، واللہ کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے ماں باپ، اس کے قوم قبیل فلان ڈنگانا، یہ نہیں، تم اللہ پہ چھوڑ دو، جیسے صدیق اکبر نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ نے اسی وقت، اچھا پیغمبر نے بتایا صدیق اکبر، میرے صدیق، میرے خلیل، جب تو اس کو خاموش ہو کر کے ان کی بری باتوں کی جواب نہیں دے رہے تھے، فرشتہ تیرے دفاع کر رہا تھا، تیرے طرف سے اس پہ لعنت کر رہا تھا وہ فرشتہ، اور جب تو نے جواب دینے شروع کر دیا ان کو جواباً کلمہ، تو فرشتہ فوراً آسمان چلا گیا، اور پھر فوراً شیطان آ گیا درمیان میں۔ جب شیطان کو میں نے دیکھا کہ اب ان دونوں کے درمیان شیطان آ کے کود پڑا، تو میں درمیان سے چلا گیا۔ یہ بات صدیق اکبر کے دل پہ لگی۔ ایک اور موقع ہے، بنو اسلم کے کچھ لوگ مہمان آئے، صدیق اکبر نے ایک صحابی کو کچھ سخت جملہ بول دیا۔ انسان ہے، کبھی کبھی انسان کو غصہ آتا ہے، کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، انجانے میں انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے، یار میں معافی مانگتا ہوں، اس وقت مجھے غصے میں اندازہ نہیں ہوا۔ تو صدیق اکبر نے اس صحابی کو تھوڑی سی سخت بات، ایک دو جملہ بتایا تھا، وہ صحابی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو فوراً خیال آیا، دوسرا واقعہ بھی یاد آیا، اور فوراً خیال آیا اور پشیمان ہو گئے۔ اس صحابی سے جا کر کے اسے کہتے بھائی ایک تو مجھے معاف کر دو، دوسری یہ ہے کہ یہ حقوق العباد ہے، جو جملے میں نے آپ سے کہے نا سخت جملے تیرے بارے میں، آپ بھی مجھے ضرور کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جاوے۔ قیامت کے دن ابو بکر صدیق تجھے ان جملوں کا جواب دینے سے کمزور ہے، عاجز ہے، اس دنیا میں مجھ سے بدلہ لے لو۔ وہ صحابی خاموش ہے، وہ کہتے ہیں نہیں صدیق اکبر میں نے بدلہ نہیں لے لوں گا۔ اب صدیق اکبر بڑے پریشان ہو گئے۔ قبیلہ بنو اسلم کے کچھ لوگ نئے آئے ہیں، مسلمانوں کی حالت دے، اپنے اسلام قبول کرنے آئے ہیں یا مسلمانوں کی حالت، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس صحابی سے دوسرے سے کہا یہ بھی عجیب ماجرا ہے، عجیب بات ہے،
انہوں نے سخت جملہ بول دیا، پھر جا کر کے معافی مانگ رہا ہے اور اسے درخواست کرتا ہے کہ مجھے کہہ دو۔ جب وہ نہیں کہتا ہے، صدیق اکبر نے کہا یا تو بدلہ لے لو، اگر تو بدلہ نہیں لیتے میں جا کے محمد رسول اللہ کو کہوں گا کہ اسے کہے صدیق سے بدلہ لے لے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، اول تو خود ان کو سخت بری بات کہہ دی، اب وہ پھر جا کر کے پیغمبر سے درخواست کرتا ہے کہ اس سے کہو کہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اس صحابی نے ان لوگوں کو کہا آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے، یہ پیغمبر کے رفیق ہے، یہ پیغمبر کا خلیفہ ہے، یہ پیغمبر کا خلیل ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ ناراض ہو گئے تو محمد رسول اللہ، اللہ کا لاڈلا رسول، وہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا رسول ناراض ہو گیا، یہ اللہ کے نبی کا دوست ہے، اللہ کے نبی کا خلیل ہے، اللہ کے نبی کا رفیق سفر ہے، یہ صدیق اکبر ہے، اس کو میں نے اگر ناراض کر دیا تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا لاڈلا رسول اگر ناراض ہو گیا تو عرش والا بھی مجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ صحابہ ایک دوسرے کے ایسے قدر کرتے ہیں۔ آج ہم کتنی باتیں ایک دوسرے کو بول دیتے ہیں، کتنی باتیں ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کر رہے ہیں، کبھی دل میں خیال ہی آتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کھو رہا ہوں، کیا پا رہا ہوں، میں جنت کو کھو رہا ہوں، جہنم کو حاصل کر رہا ہوں، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کو پھینک رہا ہوں، اللہ کے غضب کو اپنے کندھوں میں لے رہا ہوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط کرے۔ زبان بہت اہم عضو اندام ہے، اور کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی۔ ہم نے کبھی سوچا جو دل میں ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ اس بڑی نعمت کی قدر جا کے گونگے سے پتہ کرو۔ گونگے سے کہو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں صرف میری زبان چلے، پوری کوئٹہ میرے ہو، میں دینے کے لیے قیمت میں تیار ہو، لیکن میری زبان چلے۔ یہ جو لوگ جتنے بولتے ہیں میری زبان نہیں چلتی، یہی زبان ہے۔ علماء نے بیان فرمایا یہ انسان کی جنت کا سبب بھی ہے اور یہی انسان کے جہنم کا سبب بھی ہے، اور یہ انسان کے ایمان بھی بناتا ہے اور انسان کو جہنم کے بارڈر پہ، جہنم کے دیوار پہ بھی کھڑا کر دیتا ہے۔